گزشتہ 3 سال پہلے 2018 کے انتخابات میں نیا تجربہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مقتدر طاقتوں نے کیا۔ یہ مقتدر طاقتیں اس نتیجے پر پہنچیں کہ پہلے سے جو نظام سیاسی پاکستان کے اندر چلا آ رہا تھا، آمریت اور جمہوریت کا مخلوط چربا بنا ہوا آ رہا تھا کہ 8-10 سال جمہوری ٹائٹل اور بینر کے تحت حکومت ہوتی تھی اور 8-10 سال وقفہ کر کے بیچ میں فوجی آمریت قائم ہو جاتی تھی، اور اس طرح بدل بدل کے چلتا رہا یہ نظام۔ اس میں تبدیلی یہ کی گئی، پرویز مشرف کے زمانے میں ایک آئیڈیا اس نے اور اس کے مشاورین نے یہ دیا کہ ایک تیسری طاقت ایجاد کی جائے جو پہلے موجود دونوں فریقین کے علاوہ ہو، اور سیاسی توازن تبدیل کیا جائے۔ جو توازن مملکت میں بن گیا ہے اس کو بدلا جائے، اور وہ توازن یہ تھا کہ 2 بڑی جماعتیں پاکستان میں ابھر کر سامنے آئیں اور اقتدار انہی کے اندر منتقل ہوتا رہتا تھا۔ باقی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ متحد ہو جاتی تھیں، ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی تھیں اور مل کر مشترکہ اقتدار بناتے تھے۔ اس میں وقفہ اگر آتا تھا ان 2 جماعتوں کے اقتدار میں تو وہ فوج کے ذریعے، مارشل لا کے ذریعے آتا تھا۔ یہ 2 پارٹیاں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی تھیں۔ مسلم لیگ پھر اپنے کئی دھڑوں میں تقسیم ہوئی، پیپلز پارٹی بھی تقسیم ہوئی، لیکن اس کے باقی انشعابی گروہ اتنے پنپ نہیں سکے۔ لیکن مسلم لیگ تقسیم ہوتی گئی، کئی دھڑے اس کے بنتے گئے، اور ان میں ایک دھڑا دوسرے سیاسی دھڑوں پر زیادہ فوقیت حاصل کر گیا، سیاسی برتری اس کو مل گئی، اور جسے مسلم لیگ نون کہا جاتا ہے۔ پرویز مشرف نے ان 2 سیاسی جماعتوں کا کردار پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک تیسری سیاسی جماعت کی تشکیل کا نظریہ دیا، اور خود وہ جماعت رکھی، بنیاد اس کی رکھی، اور وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پرویز مشرف کی جماعت، اسے حمایت نہیں ملی، سیاسی طبقہ اس کے ساتھ نہیں ملا، اور وہ خود بھی اپنی حکومت میں ایسے جرائم کا مرتکب ہوا جس کے نتیجے میں وہ ملک میں رہنے کے ہی قابل نہیں رہا، فرار ہو گیا، اور بعد میں اسے عدالتوں سے سزائے موت سنا دی گئی۔ لیکن اس کا نظریہ اپنی جگہ پر قائم رہا جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند آیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس نظریے کے تحت تیسری سیاسی طاقت تشکیل دی تاکہ 2 جماعتوں میں یہ اقتدار نہ گھومتا رہے، اور سیاسی توازن جو بن چکا تھا اسے انہوں نے تبدیل کر دیا اور تیسری سیاسی طاقت وجود میں لائی۔ تیسری سیاسی طاقت کی بنیاد یہ رکھی کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اور کپتان عمران خان نیازی، جو ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے اور اپنے کرکٹ کھیل کی وجہ سے پاکستان میں مقبولیت حاصل کر چکے تھے، شہرت تھی ان کی جوانوں میں اور پاکستانیوں کے اندر، ان کی مقبولیت کو سیاسی سکے کے طور پر استعمال کیا گیا کہ مقبول تو عوام میں ہیں ہی وہ، اب ان کی مقبولیت کو سیاست میں منتقل کیا جائے اور سیاسی فائدہ ان سے اٹھایا جائے۔ جو حالیہ فتنہ ہے، سیاسی فتنہ بن گیا ہے، اس کی تاریخ جاننا، پس منظر جاننا ضروری ہے، ورنہ ہم فتنے کی تہ تک
نہیں پہنچ سکتے۔ مقبولیت کی وجہ سے انہیں سیاست میں آزمانی کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، مقتدر حلقوں نے کیا، ریاستی اداروں نے اور ان کے ذمہ داروں نے یہ کام کیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پاکستان میں مملکت اور ریاست اور حکومت پالیسیاں نہیں رکھتے، بلکہ جو بھی فرد کسی ادارے، حکومت یا کسی محکمے کا سربراہ بن جاتا ہے، صاحب اختیار بن جاتا ہے، وہ خود پالیسی ہوتا ہے، جس طرح سے اس کی مرضی ہے ادارے کو چلائے۔ ایک بڑی کمزوری جو پاکستان کے اندر ہے کہ مستقل پالیسیاں، مستقل پاکستان کے اندر حکمت عملی اور اسٹریٹجی نہیں ہے، اس کا انحصار افراد کی صوابدید پر ہے۔ سسٹم نہیں چلا رہا مملکت کا نظام، بلکہ افراد بدل کے جب آتے ہیں تو جیسا ان افراد کا رجحان ہوتا ہے ویسا نظام کو چلاتے ہیں۔ افواج پاکستان میں ایک نظم ہے، ڈسپلن ہے، سسٹم ہے، افراد بدلتے ہیں لیکن وہ سسٹم میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں پر بھی جس قسم کا فرد فوج کی سربراہی میں آتا ہے، ارچند سسٹم، فوجی سسٹم کو نہیں بدل سکتا، وہاں یہ نظام بنا ہوا ہے، حکمت عملی ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، لیکن وہ مجموعی طور پر مؤثر ضرور ہوتا ہے۔ اس کا رجحان، اس کی شخصیت، اس کی ذہنیت فوجی تمام صورتحال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن ملک میں، مملکت میں کوئی پالیسی نہیں ہوتی، بلکہ افراد پر ہوتا ہے کہ جو افراد آئیں گے وہ ملک کے ساتھ کیا کریں گے، کیسے چلائیں گے، کدھر لے جائیں گے، وہ ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اور یہ ناپائیداری کی بڑی وجہ یہ ہے، افراد جب آتے ہیں تو اپنی ذہنیت کے مطابق اس نظام کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تجربہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا، بہت ہی خطرناک تجربہ اور بہت ہی ناکام تجربہ اور عبرتناک تجربہ اور عبرت آموز تجربہ کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اتنی خفت شاید پورے تاریخ پاکستان میں نہیں اٹھانا پڑی۔ انہوں نے غلطیاں بہت کی ہیں، لیکن جتنی خفت آج انہیں اٹھانا پڑ رہی ہے، اتنی پورے تاریخ میں گزشتہ 75 سال میں نہیں اٹھانا پڑی ان کو۔ محض مقبولیت کی بنیاد پر، پاپولیرٹی کی بنیاد پر ایک شخصیت کو انتخاب کیا گیا تاکہ وہ توازن توڑا جائے۔ وہ جو مملکت کا انحصار دو سیاسی پارٹیوں کے اندر ہو چکا تھا، اس انحصار سے نکلیں اور ایک تیسرا تجربہ کیا جائے۔ تجربے کے لیے انہیں کچھ چیزیں مثبت اس شخصیت میں، سیلیبریٹی میں نظر آئیں، اور وہ مقبولیت تھی۔ عوام چاہتے ہوں جس کو، عوام جس سے محبت رکھتے ہوں، عوام جسے پسند کرتے ہوں، یہ ایک خوبی انہیں نظر آئی۔ دوسری خوبی جو شخصیت کے اندر انہیں نظر آئی اور ان کی نگاہ انتخاب ان پر پڑھی، ان کے اندر مزید شہرت، مزید مقبولیت اور مزید اس میدان میں آگے بڑھنے کا احساس تھا۔ عوام میں ان کی مقبولیت ایک ترجیح نقطہ تھا۔ دوسرا، خود ان کے اندر جو رجحان تھا کہ مقبولیت کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ قانع نہیں تھے۔ مثلا پاکستان کے اور بھی کرکٹ کے ان سے زیادہ مشہور کھلاڑی موجود بھی ہیں اور رہے بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں، پہلے بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی بھرپور شہرت کمائی ہے انہی جیسی،
لیکن اس شہرت پر اور کرکٹ اور کھیل کے میدان سے حاصل مقبولیت پر قانع تھے، اکتفا کیا کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ مقبولیت مل گئی ہے اور جتنی مل گئی ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اس پہ شاکر تھے اور اسی پر اکتفا کیا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس لیے کوئی بڑا بحران نہ اپنی زندگی میں کھڑا ہونے دیا اور نہ ملک کے لیے کوئی مشکل انہوں نے کھڑی کی۔ ان کے ساتھی ہیں، بہت سارے کرکٹر ہیں جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو کئی اہم مواقع پر کھیل کے میدانوں میں برتری دلائی ہے اور ایک نام پاکستان کا پیدا کیا اور اپنا بھی انہوں نے نام حاصل کیا ہے۔ لیکن یہ شخصیت ایسی تھی کہ جو کرکٹ اور کھیل کے میدان سے حاصل مقبولیت پر قانع نہیں تھے، یعنی کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ میرے اندر جو قابلیت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ اس سے زیادہ کی ہے کہ میں پاکستان کی مقبولیت کے بجائے دنیا کا مقبول ترین انسان بنوں۔ اب ذرا کرکٹ بہت محدود کھیل ہے، کرکٹ برطانوی غلاموں کا کھیل ہے، یہ بات پاکستانیوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے منحوس کھیل یہی ہے، چونکہ آقاؤں نے غلاموں کو سکھایا ہے اور اپنی تفریح کے لیے۔ اس بارے میں ایک ہندوستان میں فلم بنی ہے لگان کے نام سے، اور وہ فلم اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ میں پہلی دفعہ ایران میں ایرانیوں نے اس فلم کو دھو کے ڈب کر کے دھویا بھی اس کو، یعنی اس میں جو ہندی فلموں میں تو بہت فحاشی زیادہ ہوتی ہے، ناچ گانا اریانی اور اس طرح کی شہوانی، ایرانی یہ کام کرتے ہیں کہ ان فلموں کو لے کر بعض اچھے مضامین کی فلمیں ان سے یہ ساری چیزیں نکال دیتے ہیں، فحاشی نکال کے اصل مضمون کو جو مثبت مضمون ہوتا ہے یا اچھا مضمون ہوتا ہے وہ بچا لیتے ہیں۔ وہ ہندی نام اس کا لگان ہے، ایرانیوں نے اس کا نام رکھا تھا خراج یا باج، اب میرے ذہن میں نہیں ہے، باج یا خراج اس کا نام تھا، باج تھا شاید۔ وہاں کرکٹ کی تاریخ بھی اس ضمن میں وہاں پر ہے کہ انگریز حاکم ہیں، ہندی غلام ہیں، اور انگریزوں نے ہندوستانیوں کی تحقیر کے لیے، ان کی توہین کے لیے کرکٹ کو استعمال کیا۔ کرکٹ کے ذریعے پوری قوم کی توہین کی، تحقیر کی، تفریح لی انہوں نے، اور وہ جو کچھ اس فلم میں کرکٹ کے ذریعے انگریز کرتے تھے، ہمیشہ کرکٹ انہوں نے اسی لیے غلاموں کو سکھایا ہے، اور صرف یہی ملک کھیلتے ہیں کرکٹ، آزاد دنیا کرکٹ نہیں کھیلتی، یعنی جو برطانیہ کی غلامی میں نہیں رہا وہ کرکٹ کے کھلاڑی نہیں ہیں۔ ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور اسی طرح چند افریقی ملک ہیں۔ پورے یورپ میں صرف انگلینڈ ہے اور آسٹریلیا ہے جو ابھی بھی غلام ہے برطانیہ کا، یہ چند ممالک ہیں، نیوزی لینڈ ہے، یہ سب غلام ممالک ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ کرکٹ ویسے دنیا میں مقبول کھیل نہیں ہے، فٹ بال ہے اور باقی کھیل ہیں، یعنی کرکٹ کا کھلاڑی پوری دنیا میں مشہور نہیں ہوتا، مقبول نہیں ہوتا، 7-8 ممالک میں اس کو پہچانا جاتا ہے، باقی دنیا کرکٹ کے کھلاڑی سے بالکل اجنبی ہوتی ہے۔ اور کرکٹ کے کھلاڑی کے اندر اگر یہ خواہش پیدا ہو کہ میں دنیا کا مقبول ترین شخص بنوں اور ساری دنیا میری تعریفیں کرے، یہ خواہش اگر اس میں پیدا ہو تو اسے پھر کرکٹ سے ہٹ کر کسی میدان میں بھی کرنا ہوتا ہے، کارکردگی دکھانی ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلے رفائی کاموں میں حصہ لیا اور ایک بہت ہی اچھا کام کیا جو ملک کے لیے، مملکت کے لیے، عوام کے لیے بہترین کام عمران خان نیازی صاحب کا ہے۔ وہ کینسر اسپتال ہے جو انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر بنایا ہے، البتہ سب
چندے سے بنایا ہے، پوری دنیا سے چندہ جمع کیا ہے، ہر ملک میں گئے ہیں اور جا کر پیسے مانگ کے لوگوں کو جمع کر کے مختلف تقریبات میں میوزک کے ذریعے، ڈانس کے ذریعے، قوالی کے ذریعے، مشہور سیلیبریٹیز کے ذریعے، جتنے بڑے بڑے نامور سینما کے بازیگر تھے، ایکٹریس تھے اور گلوکار تھے، ان سب کو لا کر ان کے ذریعے سے کنسرٹ کروائے اور فنکشن کروائے اور تقریبات منعقد کروا کے اور چندہ، اور ابھی خود بتایا انہوں نے کہ 63 ارب روپیہ لوگوں نے اس ہاسپٹل کے لیے ان کو دیا، اور بہترین کام ہے یہ، ان کا ایک یادگار کام رہے گا۔ اور اس سے بھی مقبولیت بنی، لیکن اتنی نہیں بنی، رفائی کاموں سے بھی ایک حد تک انسان کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ جب ان کا رجحان سیاسی بازیگروں کو یا سیاسی اداکاروں کو، اداکار بھی نہ کہیں، ہدایت کار، سیاسی ہدایت کار، ڈائریکٹرز جو سیاسی اداکاروں کو رہنمائی دیتے ہیں، ڈائریکشن دیتے ہیں، انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ کس شخص میں کیا کیا صلاحیت ہے اور کیا کمزوری ہے، وہ اس کی دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی صلاحیت سے بھی اور اس کی کمزوری سے بھی۔ کمزوری اس کو اختیار میں رکھنے کے لیے اور صلاحیت اس کو میدان میں اتارنے کے لیے۔ کمزوری سے اس کی دم اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، اس کی گردن جکڑ کے رکھتے ہیں کہ باغی نہ ہو جائے، اور صلاحیت اس کی برملا کر کے میدان میں لا کر اس سے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی کام ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے کیا۔ جنرل پاشا جو ریاستی ادارے کے سربراہ تھے، انہوں نے بغیر کسی خوف اور تقیے کے، تکلف کے بغیر کھل کے ان کو اسٹیبل کیا اور انہیں تیار کیا، ان کا ذہن بنایا اور انہیں سیاسی میدان کے لیے آمادہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر یہ خواہش بھی ہو مقبولیت کی، اور مقبولیت کا میدان بھی اس کے لیے فراہم ہو، تو اس سے بہتر اسے وہ جو مانگتا ہے خدا سے وہ مل گیا اس کو۔ اب ظاہر ہے کہ کھیل کی دنیا کے شخصیت ہیں، مقبول سیلیبریٹی ہیں، سیاست میں ان کی پرورش نہیں ہوئی، نہ خاندانی طور پر، نہ کسی سیاسی جماعت میں رہے، نہ سیاسی کارکن رہے، نہ سیاسی ورکر رہے، لیکن سیاست کا چسکا ان کو لگا دیا گیا، اور تیار اس طرح سے کیا گیا اس نظریے کے ساتھ کہ آپ یہ سیاسی تعلیم و سیاسی تربیت کے بجائے سیاسی ہوا بھری گئی ان کے اندر، اور یہ کام ہوتا ہے۔ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے کا بھی ایک واقعہ آپ کو بتایا ہوا نا، کہ ایک طالب علم تھا جو تعلیم میں اتنا موفق نہیں تھا، باقی صلاحیتیں تھیں، اس کے ساتھ طالب علموں نے مذاق کیا، اسے طالب علم یونین کا لیڈر بنایا، اور پھر اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی یقین آ گیا کہ میں یہ صلاحیتیں رکھتا ہوں، وہ مذاق گلے پڑ گیا۔ سب سے زیادہ نقصان مدرسے کا ہوا، یوں سمجھے، مالی طور پر بھی اور سسٹم اور نظم کے لحاظ سے بھی اس نے بہت خلل ایجاد کیا۔ مدرسے کے پرنسپل کو بڑا ایکشن لے کر اس کو نکالنا پڑا، اور اس گروہ کو بھی جو اس کے ساتھ ملوث ہو گیا تھا۔ وہی منظر مجھے آج جو مدرسے میں دیکھا تھا وہ آج ملک میں نظر آ رہا ہے، کہ آپ سیاسی تعلیم سے، سیاسی عمل سے گزرا ہوا ایک انسان، سیاسی پختگی جس میں آ چکی ہو اس میں، اور وہ شخص جو سیاسی عمل سے، سیاسی میدان سے نہ گزرا ہوا ہو، اور اس کے اندر اقتدار کی خواہش حد درجہ موجود ہو، اقتدار چاہتا ہو مقبولیت کے لیے، اور اسے سیاسی تربیت کے بجائے سیاسی ہوا بھر دیں اس کے اندر آپ، اور اس کے سامنے بیٹھ کر، مثلا جرنیل ملک کے اس کے سامنے بیٹھ کر بالکل اس کے مرید کی طرح تأثر دیں کہ آپ سے بڑا قابل انسان کوئی بھی نہیں ہے، ملک مملکت ڈوب رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اور تنہا آپ مسیحا ہیں، نجات دینے والے ہیں، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے قائد اعظم کے بعد آپ ہیں
اس قوم کی امید ہیں. اب جب یہ ساری یہ ہوا ہے، یہ تربیت نہیں ہے سیاسی کہ ایک بالکل اجنبی انسان کو اجنبی میدان کے لیے آپ یہ تأثر دیں گے کہ قائد اعظم سے بھی بڑے رہنما آپ ہیں، آپ کی بصیرت، آپ کی صلاحیت، آپ کی سوچ، آپ کا اخلاص، آپ کا جذبہ، یہ سب غیر معمولی ہے. اور پاکستان اسی شخصیت کا منتظر تھا، اور دنیا حسرت کرے گی کہ کاش یہ شخصیت ہمارے ملک میں پیدا ہوتی اور ہم ان کے وجود سے بہرہ مند ہوتے. یہ ہوا بھرنا ہوتا ہے. یہ کام چند اداکار مل کے کرتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں کام کو. ایک آدمی جاتا ہے میٹنگ کرتا ہے چند آدمیوں کے ساتھ وفد لے جا کر یہی مضمون دہراتا ہے. دوسرا جاتا ہے یہی مضمون دہراتا ہے. ایک جج جا کر یہی کرتا ہے کہ آپ قوم کی آخری امید ہیں. جرنیل جاتا ہے آپ قوم کی آخری امید ہیں. سیاسی شخصیت جاتی ہے آپ قوم کی امید ہیں. کوئی عالم مولانا بھی چلا جاتا ہے آپ قوم کی امید ہیں. کوئی اور اسی طرح کے معروف شخصیات سب جاتے ہیں آپ قوم کی سب سے بڑی امید ہیں. تو وہ ہوا اتنی انسان کے اندر بھر جاتی ہے، اگر کمزور انسان ہو، کمزور نفس کا مالک ہو، یہ ہوا جلدی غبارے میں آ جاتی ہے اور یہ غبارہ جلدی پھول جاتا ہے. اور یہی کام ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ حساس ترین میدان کے لیے ایک سیاست سے اجنبی شخصیت کو مقبولیت کی بنیاد پر انتخاب کر کے ملک کا سیاسی توازن بدلنے کے لیے باقی سیاسی جماعتوں کو میدان سیاست سے باہر کرنے کے لیے یہ تجربہ انہوں نے انجام دیا. وہ کام ہو گیا، وہ ہوا بھر گئی، سیاسی غبارہ مکمل طور پر پھول گیا. اور بنانے والے، ہوا بھرنے والے اس گمان میں تھے کہ ہم انہیں تیار کر کے لائیں گے، ان کی مقبولیت سے عوام مطمئن ہو جائیں گے اور یہ عوام کے نعروں سے مطمئن رہیں گے. عوام اور سیلیبریٹی آپس میں ایک دوسرے کو درشن کرائیں گے، نعرے لگائیں گے. جیسے ممبروں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ذاکر خطیب جب آ کے خطابت دکھاتا ہے تو عوام کو چٹکلے چاہیے، ذاکر کو واہ واہ چاہیے، تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. یہ نعرے نقطے لگاتا ہے، نیچے سے عوام داد دیتے ہیں، تو اس کی تسکین لوگوں کے نعروں سے ہوتی رہتی ہے اور لوگوں کی تسکین اس کے چٹکلوں سے اور لطیفوں سے اور اس کے نقطوں سے ہوتی رہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ نظریہ تھا. جس طرح بانی مجلس یہ کام کرتا ہے کہ عوام بھی اکٹھی کرتا ہے، خطیب بھی بلا لیتا ہے، خطیب عوام کو سرگرم کرتا ہے، عوام خطیب کو سرگرم رکھتے ہیں، اور بیچ میں بانی اپنی شہرت، مفاد اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی مجلس ہوئی میری، اتنا بڑا اجتماع ہوا، اتنا بڑا مرکزیت مل گئی، مذہبی لیڈرشپ مل گئی، اور اس سے بہت سارے فائدے بانی مجلس اٹھا لیتا ہے. یہی کام ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا. یہ بانیان مجالس مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ مہرے چنتے ہیں، عوام بھی جمع کرتے ہیں، خطیب بھی جمع کرتے ہیں، اور خطیبوں اور عوام کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. یہ کام سیاست میں بھی ہوا. اسٹیبلشمنٹ کا یہ نظریہ تھا کہ ہم سیاسی ناتجربہ کاری کو نظر انداز کرتے ہیں، مقبولیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اقتدار کی شدید خواہش کو، یہ دو چیزیں نظر میں رکھ کر انتخاب کیا گیا. اقتدار کی شدید خواہش، مزید مقبولیت کی، اور عوام کے اندر پسندیدگی، یہ کافی ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے. مملکت کیسے چلے گی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ سوچ تھی کہ یہ ہم خود سنبھال لیں گے. ایک شیڈو گورنمنٹ بنائیں گے، سائے میں ایک حکومت بنائیں گے، پیچھے پس پردہ سامنے دکھانے کے یہ چہرے ہوں گے. ان کا کام صرف تقریریں کرنا، بیان دینا، عوام خوش کرنا، عوام سے نعرے لگوانا، اور وہ جو دفتروں میں بیٹھے ہوں گے پالیسیاں بنا رہے ہوں گے وہ اور طبقہ ہوگا. وہ ٹیکنوکریٹ ہوں گے، وہ ماہرین ہوں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے چنے ہوئے افراد ہوں گے. یہ گمان تھا. اس گمان کے تحت یہ تجربہ کیا گیا اور میدان ان کو دے دیا گیا. لیکن جلدی ہی پشیمانی سب کو ہوئی کہ
دو چیزیں اگر انسان کے اندر موجود ہوں، جس طرح روایات کے اندر ہے، یہ روایت پہلے سے آپ کی خدمت میں ایک نہیں ہے، یہ روایت کئی ہیں، ایک مضمون ایک ہے، لیکن اس مضمون کی روایات ایک سے زیادہ ہیں، متعدد ہیں، 20 روایات ہیں۔ ایک روایت جو میرے ذہن میں ہے، بہت ہی جامع روایت ہے، وہ حضرت امام سجاد حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس میں امام علیہ السلام نے، یہ پڑھی ہے میں نے، پورا متن کئی دفعہ پڑھا ہے، یہ متن بتایا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو اگر آپ نے اپنی قیادت کے لیے انتخاب کرنا ہے، امامت کے لیے انتخاب کرنا ہے، پیروی کے لیے انتخاب کرنا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، تو پہلے اس کو آزماؤ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز روزے کے دھوکے میں مت آنا۔ پہلا شاید جملہ یہ کہ اس کی شکل و صورت کے دھوکے میں اور اس کے حلیے کے دھوکے میں مت آنا۔ ممکن ہے اس کا ظاہری حلیہ بہت ہی خوبصورت ہو۔ اب یہاں ہمارے نظام نہیں ہے کہ جو چیز نشاندہی کی جائے وہ فوراً لائبریری سے کتاب نکال کے یہاں لے آئیں۔ خدا کرے ایک دن ایسا نظام بن جائے یہاں پر، علمی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، کہ یہ چیزیں اتنی سسٹمائز ہو جائیں کہ وہ فوراً حاضر ہو جائیں، تاکہ وہ متن بھی پڑھ کے بتاؤں آپ کو۔ مجھے خود اتنا وقت نہیں ہوتا، اور ماہ رمضان میں وہ شوگر کے عارضے کی وجہ سے ویسے ہی نہیں ہو سکتا یہ کام، معمول کے دنوں میں باقی ذمہ داریوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، جو خلا رہ جاتا ہے کہ یہ ہر چیز مستند طریقے سے بیان کی جائے۔ یہ روایت کتاب ہے، کتاب کے اندر امام علیہ السلام کی روایت ہے، اور آج کے لیے امامت کے پیروکار لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے، خواہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کو امام مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی افواج، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی جماعتیں، پاکستان کے اہل سنت، علماء اور سیاسی پارٹیاں، سب کے لیے یہ روایت بہت ہی قیمتی ہے موجودہ صورتحال کے لیے۔ امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے قیادت کے لیے، امامت کے لیے چننا ہے، تو وہ شخص اس کے حلیے کے دھوکے میں مت آؤ، اس کا عمل دیکھو، اور اگر عمل میں بھی اس کو پابند پایا آپ نے، تو اس کے عمل کے دھوکے میں بھی مت آنا۔ یعنی اگر اس کو آپ نے نمازی پایا، پرہیزگار پایا، تو اس کے عمل کے دھوکے میں بھی مت آنا، اس کی صفات آزماؤ۔ اگر آپ نے صفات میں بھی اس کو بہت اچھا پایا، تو اس کی صفات کے دھوکے میں بھی، اچھی صفات کے دھوکے میں بھی مت آنا، اور اس کے اندر اقدار آزماؤ۔ وہ لکھا ہوا ہے ایک ایک جملہ کر کے کہ اس کی امانت داری کو آزماؤ، امانت دار ہے یا نہیں۔ اگر امانت دار نکلا تو بھی دھوکے میں نہ آنا۔ پھر اس کی عقل کو آزماؤ، اگر عقل میں بھی آپ نے اس کو عاقل پایا تو بھی اس کے عقل کے دھوکے میں بھی نہ آنا۔ یہ مضمون بیان کرتے کرتے آخری درجہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دھوکے میں نہ آنا، رویدہ، ہرگز مبادا، اس کے اس کام کے دھوکے میں، اس حسن کے دھوکے میں، اس خوبی کے دھوکے میں آ جاؤ تم۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو مثلا اس کا زہد دیکھو، امام نے فرمایا کہ اگر زاہد پایا تو اس کے زہد کے دھوکے میں بھی نہ آنا، چونکہ بہت سارے لوگ دنیا کی خاطر تارک الدنیا ہوتے ہیں، اس لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں تارک الدنیا و زاہد کہا جائے۔ تو یہ خود ایک دنیاوی خواہش ہے کہ لوگ انہیں دنیا، تارک دنیا کہے، دنیا کی خاطر ترک دنیا کرتے ہیں، اس دھوکے میں بھی نہ آنا، رویدہ۔ پھر اس کے بعد آخر میں امام علیہ السلام نے جو آخری آزمائش بتائی کہ اس پہ پرکھو اس کو، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھو کہ ہوس اقتدار، حب ریاست اور حب شہرت ہے یا نہیں ہے۔ اگر شہرت پسند ہے، ریاست پسند ہے، اقتدار پسند ہے، قیادت پسند ہے، پھر اسے جھٹک دو، اسے پھینک دو، دور ہو جاؤ، ایسے دور ہو جاؤ جیسے شیطان اور ابلیس سے دور ہوتے ہیں۔
اسی پرہیزگار سے، اسی متقی سے، اسی زاہد سے، اسی امانت دار سے، اسی نمازی سے، اسی روزہ دار سے بھاگ جاؤ۔ کیوں کہ ان تمام خصلتوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک برائی جو اس کے اندر ہے، حب اقتدار، حب ریاست اور حب شہرت، یہ سب سے تباہ کن ہے۔ اور اگر آپ نے حب ریاست میں دیکھا کہ نہیں ہے اس کے اندر، حب قیادت نہیں ہے اس کے اندر، حب اقتدار نہیں ہے اس کے اندر، امام فرماتے ہیں اس کا دامن تھام لو، یہ کبریت احمر ہے، یہ نایاب گوہر ہے، یہ شخصیت بار بار پیدا نہیں ہوتی، اس کا دامن پکڑ لو اور تھامے رکھو، یہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں نجات دے دے گا۔ یہ امامت کا، سیاست کا اصول ہے۔ قائد، رہبر اور اپنا سیاسی حکمران بنانے کا طریقہ کار ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اب اس ضابطے کے مطابق اگر ہم پرکھیں تو جس انسان کے اندر یہ دو خرابیاں ہیں، شہرت پسندی اور اقتدار پسندی، ائمہ کو، امام سجاد علیہ السلام کو، چونکہ امام سجاد علیہ السلام اپنی طرف سے یہ ضابطے نہیں بنا رہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ملہم ہیں اور اللہ کی طرف سے تعلیم ہے ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قدریں مقرر فرمائی ہیں اور انہوں نے اپنے آبا سے یہ قدریں تعلیم لی ہیں، تو وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ دین کا میزان ہے کہ حب شہرت، حب ریاست، حب اقتدار، ہوس اقتدار منفی صفت ہے، دوری اختیار کرو، پناہ مانگو ایسے شخص سے۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک یہ پاور پوائنٹ ہے، یہی تو بہترین دو خصوصیات ہیں کہ شخص خود اقتدار پسند ہے اور عوام میں اس کی شہرت ہے، لہذا سیاست کے لیے موزوں مہرہ ہے جس کو موجودہ سیاسی، یعنی اس وقت کا موجودہ سیاسی توازن بدلنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ چنانچہ انہیں اس عمل سے گزرنے کے بعد، یعنی ہوا، سیاسی ہوا بھرنے کے بعد میدان میں لے آئے، میدان میں لا کر اب ان کی توقع یہ تھی کہ یہ صرف عوام میں سرگرم رہیں گے، عوام ان میں مگن رہے گی اور باقی مملکت ہم خود سنبھال لیں گے یا ہمارے مقرر کردہ افراد سنبھال لیں گے۔ لیکن شہرت طلبی اور اقتدار پسندی دو ایسی ہوس ہیں جن میں تعدی ہے، یہ متعدی ہیں، لازم نہیں ہیں۔ طالب علموں کی اصطلاح میں یہ متعدی بیماریاں ہیں، لازم نہیں ہیں۔ لازم وہ فعل ہے جو فاعل تک رکا رہتا ہے، وہ موصوف تک رکی رہتی ہے، صفت موصوف سے آگے سرایت نہیں کرتی، کسی اور چیز کا تقاضا طلب نہیں کرتی۔ متعدی فعل وہ ہوتے ہیں جو مفعول بھی مانگتے ہیں، متعلق بھی مانگتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ان کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے۔ شہرت پسندی اور اقتدار پسندی، ہوس اقتدار، یہ متعدی صفات ہیں، یعنی اکتفا نہیں کرتی کہ آپ ان کو صرف عوام کو دکھانے کے لیے رکھو گے اور باقی اختیارات اور باقی امور اپنے اختیار میں رکھو گے، یہ اشتباہ ہے، یعنی کہیں بھی تکرار یہ تجربہ ہوا غلط ہے۔ آج 2018 میں پاکستان میں تجربہ ہوا، 2022 میں اس کے نتائج سامنے آ گئے اور پشیمانی سب کو شامل عائد ہوئی۔ تاریخ میں، گزشتہ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں 1400 سال میں یہ تجربے بار بار ہوئے ہیں اور ہمیشہ یہی نتیجہ نکلا ہے، اور آئندہ بھی کسی نے بھی یہ تجربہ کیا یہی نتیجہ نکلے گا اس کا، کہ اقتدار متعدی عامل ہے، آگے بڑھتا ہے، اکتفا نہیں کرتا، قدرت، طاقت کے اندر تجاوز ہوتا ہے، طغیان کی طاقت ہوتی ہے، طاقت طغیان پہ آ جاتا ہے اس کے اندر ہمیشہ۔ کوئی بھی آپ طاقت، جس طرح ہوس میں طغیان آتا ہے، ہوس ہوتی ہی طغیان کے لیے ہے، یہ طغیانی اس حکومت میں اور اس اقتدار میں یقیناً آئے گی جس اقتدار کو حدود کے ذریعے پابند نہیں کیا گیا، ضوابط کے ذریعے، قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے پابند نہیں کیا گیا،
اس اقتدار میں، اس ہوس اقتدار میں طغیان یقیناً آتا ہے۔ خوب چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کی توقع کے برخلاف سیاسی ہوا اب اپنا اثر دکھانی، سیاسی تربیت ہوتی تو مملکت کا نظم و نظام بہترین چل پڑتا، لیکن چونکہ سیاسی تربیت نہیں تھی، سیاسی ہوا تھی، وہ ہوا مؤثر ثابت ہوئی۔ تو جن جن جگہوں سے انہیں روکا گیا تھا کہ یہاں آپ نے نہیں کرنا، آپ نے صرف عوام ڈیل کرنے ہیں، اقتدار نے تعدی کی اور وہاں پر بھی سرایت کرنا شروع کر دی بغیر کسی تجربے اور تعلیم و تربیت کے۔